ملاحظہ فرمائیے حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب جن کا تعلق ہے جامع مسجد امروہہ سے، ان کی تقریر۔ تو یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جمعہ میں ہمارے نبی کے حافظ ہونے کا ذکر ہے، قرآن میں ہمارے نبی کے قاری ہونے کا ذکر ہے، اور بیان میں ہمارے نبی کے عالم ہونے کا ذکر ہے۔ یہ مظاہرہ قرات ہوا، اس کی نسبت سے مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ ہماری دولت ہے، اس دولت کے قریب لائیے گا بچوں کو تو یہ دولت آئے گی، نبی کی میراث ہوگی۔ اگر قوم نبی کی میراث سے غافل ہوتی رہی تو جیسے کسی کے بیٹوں کو نالائق اولاد کہہ دیا جاتا ہے، ویسے اس امت کو بھی کہیں لوگ، کہیں عیسائی، کہیں یہودی، کہیں اور بدھسٹ اور کہیں دوسرے لوگ، جیسے کہ آج دنیا کے نقشے پر دکھائی دے رہا ہے، کہیں ہمیں نالائق امتی کہہ کر ریجیکٹ نہ کرنے لگے۔ لہذا اپنے نبی کی دولت کو دیکھیے۔ دوسرا مسابقہ یہاں تقریر کا ہوا تھا، تقریر بھی دینی تقریر تھی، اور تقریر کے بارے میں بس ایک بات کہوں، دیکھیے کسی کے سامنے اپنی بات ذکر کرنے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے یا تو زبان کا طریقہ ہوتا ہے یا قلم کا طریقہ ہوتا ہے، یا تو کتاب لکھی جاتی ہے، روزانہ آپ اخبار پڑھتے ہیں، اس میں ایڈیٹوریل لکھ دیتا ہے، کوئی مضمون لکھنے والا مضمون لکھتا ہے، کوئی کتابیں لکھی جاتی ہے، کورس تیار ہوتا ہے، تو قلم کے ذریعے سے بھی اپنا پیغام پہنچایا جاتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی اپنا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ قلم سے جو پیغام جاتا ہے وہ زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے، زبان سے جو پیغام جاتا ہے اس کی عمر زیادہ لمبی تو نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کا دائرہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایک خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب کو خطیب بنایا، مصنف نہیں بنایا۔ کسی نبی کی کوئی کتاب ہے؟ کسی نبی نے کوئی کتاب لکھی؟ نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ کتاب تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی، لیکن خود نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر بنایا، نبی کو اللہ تعالیٰ نے خطیب بنایا، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان والی صلاحیت عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام عام کیا۔ ایک بات میں نے یہ بات ذکر کی ہے، غالباً ٹائم میرا مکمل ہو رہا ہے، کہ علم انسان کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی علم سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ رہا ہے تو وہ نہ صرف پیغام اسلام کو نہیں اپنا رہا بلکہ اپنی فطرت سے بغاوت کر رہا ہے۔ لہذا علم انسان کی ضرورت، اور علم مسلمان کا زیور، اور مسلمان کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے، وہ ساری ضرورتوں کا بھی علم حاصل کرے، لیکن ساری ضرورتوں کے ساتھ اپنی دولت کو، اپنے سرمایہ کو، اپنی متاع کو ضرور حاصل کرے۔ اپنے بچوں کا لازمی سبجیکٹ بنائے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے والا ہوگا، لازمی مضمون کی حیثیت سے قرآن کریم کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ مظاہرہ قرات ہوا، یہ مسابقہ تقریر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ان کے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مظاہرہ قرات کو اور ان کے اس مسابقہ تقریر کو ہم سب کے دلوں میں اپنے بچوں کو اسلام کی خدمت کے لیے قربان کرنے کی توفیق اور اس کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ میں نے تعلیم کے تعلق سے بات کی، حکم ہوا تھا اصلاح معاشرہ کا، بس ایک بات کہہ کے اجازت لیتا ہوں۔ دیکھو، ہر معاشرے کی بیماری، ہر انسان کی بیماری اور صحت کی علامتیں ہیں۔ اگر ٹائم پہ بھوک لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے طبیعت، اور ٹائم پہ بھوک نہیں لگ رہی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹائم پہ نیند آ رہی ہے طبیعت ٹھیک ہے، ٹائم پہ نیند نہیں آ رہی طبیعت خراب ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، ہم مسلمانوں کے روحانی اعتبار سے تندرست اور بیمار ہونے کی علامتیں بتائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ دیکھو لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نوجوان نوجوانوں کے ساتھ، بوڑھے بوڑھوں کے ساتھ، بچے بچوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، یہ جو باتیں کر رہی ہیں ان کی باتیں سنو۔ اگر ان کی باتوں میں اس قسم کی 3 باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ روحانی اعتبار سے یہ معاشرہ تندرست ہے، اور اگر اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لو کہ روحانی اعتبار سے یہ معاشرہ بیمار ہو چکا۔ بس 3 باتیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تندرستی کی، لیکن اس آیت میں 3 باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا من امر بالصدقہ، اگر مسلمانوں میں آپس میں ہمدردی کی بات ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان روحانی اعتبار سے تندرست ہے، اور اگر ہمدردی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہمدردی کے خلاف جذبات کی بات کی جا رہی ہے تو یہ اس بات کا فیصلہ ہوگا قرآن آیت سے کہ یہ معاشرہ تندرست نہیں رہا بلکہ روحانی اعتبار سے یہ معاشرہ بیمار ہو گیا۔
صدقے کا لفظ آیا قرآن میں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کی تو باریکیاں ہی الگ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا من امر بالصدقہ، اس آدمی کی بات تو اچھی ہے جو صدقے کا حکم کرے۔ اب صدقے کا لفظ آیا تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب پیسے کی بات کی جائے گی، بھائی صدقے کا مطلب پیسے تو ہے نہیں، یہ قرآن کی تعبیر ہے۔ قرآن میں کوئی لفظ اتفاقاً نہیں آیا ہے، قرآن میں کوئی لفظ اچانک نہیں آیا ہے، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز پر مرتب کیا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر میری ساری زندگی ایک ہی لفظ کی تحقیق میں گزر جائے اور ساری زندگی گزار دوں اور مرتے ٹائم یہ کہنا چاہوں کہ میں نے اس لفظ کا حق ادا کر دیا تو میرے لیے یہ کہنا درست نہیں۔ قرآن کریم قیامت تک کے نہیں آیا، ہر زمانے میں مفسرین کرام آتے رہیں گے، اس زمانے کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیات سے وہ مسائل نکالیں گے، مطالب نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے ہمارے تندرست ہونے کی ایک علامت بتلائی کہ ہمدردی کی بات ہو رہی ہو، اور دوسری علامت بتلائی کہ نیکی کی بات ہو رہی ہو، اور تیسری علامت بتلائی کہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی بات ہو رہی ہو۔ یہ تین باتیں اگر ہمارے درمیان چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے تندرست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود ذمہ لیتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو شخص یہ تین کام ہمیں راضی کرنے کے لیے کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے بڑا انعام دیں گے۔ بھائی اس آیت کا آخری ٹکڑا اور سمجھ لو بس، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی یہ تین کام ہمیں راضی کرنے کے لیے کرے گا ہم اسے بڑا انعام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کا اعلان کیا قرآن میں اور حدیث میں، زیادہ تر حدیث میں۔ بعض جگہ انعام کو کھول دیا گیا، جیسے اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھو گے تو جنت میں یہ ملے گا، سبحان اللہ پڑھو گے تو جنت میں یہ ملے گا، اور بعض چیزیں ایسی بیان کی گئی جن کے انعام کو کھولا نہیں گیا۔ اگر انعام کو کھول دیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ 100 روپے ملیں گے، اور اگر انعام کو نہ کھولا جائے بس یہ کہا جائے کہ بڑا انعام دیا جائے گا، تو اب اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انعام کا اعلان کرنے والا جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا انعام ہو۔ اگر مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں تو سمجھے گا 200 روپے دے دیں گے، چیئرمین صاحب اعلان کرتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ 2-4 ہزار روپے کا انعام ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو کوئی یہ تین کام ہمیں راضی کرنے کے لیے کرے گا ہم اس کو بڑا انعام دیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا اور اپنے انعام کو کھولا نہیں ہے۔ اب اللہ اپنی مرضی سے کیا انعام دے گا، اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ قرآن میں اس حقیقت کو بھی بیان کیا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، دنیا میں ہم جو اتارتے ہیں وہ تو تھوڑا سا اتارتے ہیں۔ یہ جو انگوٹھا نا ہمارا انگوٹھا، اس کا وہ لگایا جاتا ہے فنگر پرنٹس کہتے ہیں اس کو۔ ابھی 100 سال پہلے لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ جو نشان ہوتا ہے ہر کسی کا الگ ہوتا ہے، لہذا اسے پہچان بنا دیا گیا۔ اب دستخط اور سگنیچر کی وہ حیثیت نہیں رہی جو اس فنگر پرنٹس کی ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے خزانوں کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے پاس فنگر پرنٹس کتنے ہیں، ختم نہیں ہونے کا نام لیتے، قیامت تک انسان پیدا ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اس کے یہاں اس انگلی کے انگوٹھے کے نشانات کا خزانہ کبھی ختم نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص یہ تین کام ہمیں راضی کرنے کے لیے کرے گا ہم اسے بڑا انعام دیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے گستاخی کی اپنے بڑوں کی موجودگی میں، 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، ایک تعلیم کے تعلق سے کہ تعلیم میں قرآن ہماری دولت ہے، اور دوسری معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے وہ زیادہ نہیں کہہ سکا، 3 باتیں علامتیں بتلائیں اللہ نے اس آیت میں کہ ہم ہمدردی کے جذبات رکھیں، ہم نیکی کے پھیلانے کے جذبات رکھیں، اور ہم لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے جذبات رکھیں۔ یہ 3 جذبات اگر ہمارے اندر ہیں اور یہ 3 باتیں ہم آپس میں کر رہے ہیں تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان باتوں کا کرنے والا روحانی اعتبار سے تندرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب، استاد حدیث، جامع مسجد امروہہ۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے تاریخی شہر سنبھل کی نئے سرائے میں یہ جلسہ مسابقہ قرأت قرآن اور جلسہ تقریر منعقد کیا گیا۔ جی ہاں،
संभल के नई सराय में मुनक्किद इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में मौलाना नावेद आलम नदवी, मौलाना तंजीम कासमी, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद फरहान ने अपना अहम रोल अदा किया। इस जलसे का लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट पर सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक के जरिए पूरी दुनिया में किया गया। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी दुनिया बदल सकते हैं। देश और दुनिया के लोगों से घर बैठे बात कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। मुशायरे हो या फिर दीनी प्रोग्राम देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.rockytalkmedia.com। शुक्रिया।